مختلف تبدیل کیے گئے ہوں گے. اسی خود الطرز نے، اسی مصنف نے اس میں تبدیلی کی ہے. یعنی فار ایگزامپل وہاں پر 5 چیپٹر تھے، ابھی شاید 8 چیپٹر ہوں، یا سپوز وہاں پر 10 چیپٹر ہیں، ابھی 12 چیپٹر ہیں. 2 اضافی چیپٹر لکھے گئے، بلکہ فلاں والا چیپٹر مکمل ڈیلیٹ کیا گیا ہے، اس میں ابھی یہ نہیں ہے یہ چیپٹر، فلاں ٹاپک ابھی سے ختم کیا گیا ہوا ہے. ابھی یہ کیوں تبدیل کر رہا ہے؟ خود تبدیل کر رہا ہے کہ وہ کتاب سسٹین نہیں کر سکتی، وہ مارکیٹ میں پھر وہ نہیں رہ سکتی، وہ مینٹین نہیں رہ سکتی، وہ برقرار نہیں رہ سکتی. وہاں پر ٹیکنالوجی تبدیل ہوتی ہے تو ساتھ اس کتاب کو بھی بدلنا پڑتا ہے. اب فرض کرو اپنی یونیورسٹی کی لائبریری میں چلے جائیں یا گوگل پہ سرچ کریں، ایسی کتابیں ہوں گی کہ شاید اس کو ایک لفظ بھی اس کو کوئی پڑھنا نہیں چاہے گا. یعنی خود بیٹا ریسرچر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا 5 سال جب ایک کتاب پہ گزر جائیں تو کیا ہو جاتی ہے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ بن جاتی ہے. تو آپ لیٹسٹ کتابوں کو یوز کیا کریں، 5 سالوں کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ مزید فائدہ دینے کے قابل نہیں رہتی. تو یہ ایک بہتر مثال میں نے پیش کیا کہ دنیا کی جتنی بھی بیٹا علوم کی جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ 1400 سال تو دور کی بات، 100 سال تو دور کی بات، وہ 20 سال تک برقرار نہیں رہ سکتی، وہ تبدیل ہو جاتی ہے یا مکمل طور پر ایکسپائر ہو جاتی ہے. لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر ہوا لیکن ابھی تک وہ اسی شکل میں موجود ہے، اور ابھی تک وہ انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے. اب انسانوں کے لیے آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے اور کامیابی کے طریقے، کہ دنیا میں بھی آپ کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں. تو یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، اعجاز ہے. اسی کے لیے قرآن کی اعجاز اور عظمت کو قرآن کی مختلف آیات میں بیان کیا ہوا ہے. بہت سے آیات میں، یعنی ہم پختو میں کہتے ہیں بہت ساری آیات میں، گنش میں آیتونوں کے جو قرآن فضیلت بیان شوائدہ، قرآن عظمت بیان شوائدہ. آپ اگر اس میں سرچ کریں، تحقیق کریں، آسانی سے اس کو گننا شروع کر دیں. میں ایک دن اس کو گن رہا تھا کہ قرآن کی عظمت اور فضیلت میں کون کون سی بڑی بڑی جس میں ایکسپلیسٹلی بیان کیا ہو. ایکسپلیسٹلی واضح طور پر، کلیئر کٹ. بس امپلیسٹ ہوتے ہیں نا، اس کے اندر اشارتاً، اس میں پشتو اردو میں کہیں اشارتاً اس میں اس قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. بعض میں کلیئرلی 2 ٹھوک الفاظ میں بیان کیا ہو، دعویٰ کیا ہوتا ہے. تو اسی کو میں گن رہا تھا. اب تقریباً 35 سے زیادہ آیات مجھے ملے، 35 سے زیادہ آیات مجھے ملے. اس طرح بھی بہت سی آیات ہیں، لیکن میں سرچ کر رہا تھا تو 35 سے زیادہ آیات مجھے ملے. میں تحقیق اس پہ کر رہا تھا جس میں ایکسپلیسٹلی قرآن کی عظمت اور فضیلت بیان ہوئی ہے. جس کی مثال بیٹا اگر آپ چلے جائیں سورہ سواد آیت نمبر 29 پارہ نمبر 23، قرآن کی عظمت کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ سورہ سواد کی آیت ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب انزلناہ الیک مبارک. یعنی یہ کتاب ہے، زبردست کتاب ہے، اس پہ تنوین لگا ہے، کتاب زبردست کتاب ہے. انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہوا ہے، اللہ خبری دی. انزلناہ الیک آپ کی طرف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. جبرائیل امین اس کو نازل لے کر آتا تھا. اس پہ میں نے خلاصے میں ہم نے بات کی تھی. تو یہ کتاب ہے انزلناہ الیک مبارکن، اور یہ کیا ہے؟ مبارکن ہے، بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے، دیر زیادہ انفینٹی اس میں فائدے ہیں، لامتناہی لامحدود فوائد ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. مبارکن، بہت زیادہ برکت والی کتاب ہے، بہت زیادہ برکت والی کتاب ہے. اب اللہ ہمیں اس سے برکت لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اسے برکت لے سکیں.
برکت تو دے رہا ہے. جس طرح میں نے کہا سورج کی روشنی تو ہے, اب اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, سورج روشنی دے رہا ہے. چاہے جس طرح بھی آنکھیں بند کر لیں کہ مجھے روشنی نظر نہیں آ رہی ہے, وہ آپ کی اپنی آنکھوں میں مسئلہ ہے, آپ نے آنکھیں بند کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے روشنی نظر نہیں آ رہی ہے, سورج تو آج روشنی نہیں دے رہا ہے. نہیں, آپ سورج پہ کیچڑ نہ اتاریں. آپ نے آنکھیں بند کی اور کہہ رہے ہیں کہ سورج تو آج روشنی نہیں دے رہا ہے, مجھے تو الفاظ نظر نہیں آ رہے ہیں. نہیں, سورج پہ روشنی کیچڑ نہ ڈالیں, سورج روشنی دے رہا ہے. آپ نے وہ لائٹ بجھائے ہیں, آپ نے اسے لینے والے جو آلات ہیں, جو ڈیوائسز ہیں, آپ نے اس کو کلوز کیا ہوا ہے اور کیچڑ اچھال رہے ہیں سورج پہ کہ سورج تو آج روشنی نہیں دے رہا ہے. تو اس طرح قرآن مبارک ہے, برکت والا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نعوذ باللہ ہمیں تو برکت نہیں مل رہی اس سے, تو آپ نے خود سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تو آپ کی اس میں برکت ہے, وہ تو برکت دے رہا ہے, لیکن آپ لے نہیں رہے ہیں اس کے لیے. آپ نے وہ قرآن سے آنکھیں بند کی ہوئے ہیں, آپ اس کو پڑھتے نہیں, پھر اس پہ جو ہے نا دل کی آنکھوں سے اس پہ پڑھتے نہیں, اس پہ غور و فکر نہیں کرتے, اس کا معنی مفہوم پہ نہیں سوچتے اور اس پہ پھر عمل نہیں کرتے, تو پھر آپ کو کیسی برکت ملے گی؟ اور آپ دعویٰ کریں گے کہ تو ہمیں تو برکت نہیں ملتی. برکت یہ نہیں ہے کہ قرآن کا ایک آیت آپ نے ٹکڑا بنا لیا اور اس پہ کاغذ پہ لکھ لیا اور جیب میں رکھ دیا اور بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بٹوے میں رکھ دیا, کبھی سے برکت ملے گی. نہیں بیٹا, یہ نہیں ہے برکت. اس کا برکت یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے ادب کے ساتھ. اس طرح میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ قرآن کو صرف ادب سے دیکھنا بھی, یہ بھی اس میں بھی اللہ کی رحمت برستی ہے, یہ بھی ثواب کا نیکیوں کمانے کا زور ہے. صرف دیکھنا, ادب سے دیکھنا, لیکن حق اس کا یہ کہ آپ اس کی تلاوت کریں اور معنی و مفہوم پہ سوچیں, غور و فکر کریں. جس طرح اس آیت کے بارے میں مزید کہہ رہا ہے, مبارکن, یہ تو برکت والی ہے, مبارکن برکت والی کتاب ہے. اور برکت سر میں نے ذکر کیا نا کہ برکت یہ کہ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیں, اس کے احکامات اور عقائد اس نے بیان کیے ہیں, توحید بیان کی ہے, توحید کو سمجھیں, اللہ کی معرفت کو سمجھیں, شرک کو سمجھیں اور اسے اپنے آپ کو بچائیں, بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں. یعنی قرآن و سنت پہ عمل کریں, توحید و سنت پہ عمل کریں, شرک و بدعت اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں, تب آپ کو یہ برکت نصیب ہوگی. قرآن کی برکت پھر آپ کو نصیب ہوگی. وہ برکت کیا ہوگی کہ آپ کی جان, مال, عزت سب کچھ میں دنیا میں بھی اور آخرت میں برکت ہوگی. کہ دنیاوی زندگی میں بھی برکت ہوگی اور آخرت میں بھی برکت ہوگی. اور وہ آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ وہ جنت ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب مبارک ان کے بعد لیدبروا, اب اس کا پرپس بتا رہا ہے, اس قرآن کا پرپس بتا رہا ہے, مقصد بتا رہا ہے. لیدبروا آیاتہ, کہ اس کی آیاتوں پہ تدبر کیا جائے. اس کی جو آیاتیں اس میں اللہ پاک نے بیان کی ہے اس کتاب میں, اس قرآن میں, اس کا پرپس مدعا کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ, کہ اس کی آیات پہ تدبر کیا جائے. تدبر کے معنی غور و فکر کرنا. وہ کہتے ہیں نا سر پہ جو ہے نا ہاتھ رکھ سر جوڑ کے بیٹھنا, اس پہ سمجھنا کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مفہوم ہے. ایک ریسرچر بیٹھے ہوتے ہیں نا, محقق, ایک کتاب پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا مسئلہ ڈرا ہو سکتا ہے, اس سے کون سی کی طرف اشارہ مل سکتا ہے, اس سے مزید کیا چیزیں ڈیڈیوس ہو سکتی ہے, اخذ کی جا سکتی ہے, کہاں کہاں پہ یہ فارمولا اپلیکیبل ہے. تو اس طرح وہ ریسرچرز یا ایکسپرٹس اس پہ فارمولے پہ سوچتے ہیں اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پہ تدبر کیا, تحقیق کی, اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ چیز اگر آپ اس طرح یہ فلاں جگہوں پہ یہ کیا اپلیکیبل ہے, اور اگر اس طرح آپ استعمال کرو گے تو آپ کو بے پناہ فائدہ ہوگا, یا اس طرح پھر یہ پروڈکٹ پھر تیار ہوگی, یہ کیمیکل پروڈکٹ ہے یا کوئی اور چیزیں وہ تیار ہوگی, یا کوئی سائنٹیفک فارمولا ہے. تو جس طرح بیٹا آپ غور و فکر کرتے ہیں سائنس کی کتابوں پہ, اس سے بڑھ کر, اس سے بہت ہی بڑھ کر تدبر کرنے کی کتاب قرآن ہے. اللہ خود فرما رہا ہے, لیدبروا آیاتہ, لیدبروا آیاتہ,
کہ آپ اس کی آیات پہ تدبر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب. اگلی کیا بتا رہا ہے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب. اور یہ کہ یہ نصیحت ہے. وَلِيَتَذَكَّرَ کہ یہ نصیحت ہے اولو الالباب. نصیحت کس کے لیے؟ کنڈیشن لگا رہا ہے. یہ نصیحت ہے، قرآن نصیحت ہے، یعنی قرآن کی صفات بیان کر رہا ہے اللہ پاک سورہ سواد میں آیت نمبر 29 میں. پہلی صفت کیا بیان کی؟ کتاب، زبردست کتاب، انزلناہ، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے. دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ کتاب زبردست کتاب ہے، قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر اس کا پرپس کیا ہے؟ یہ کیا؟ مبارکن، بہت برکت والی ہے، بہت ہی فائدہ مند کتاب ہے، بہت ہی زبردست کتاب ہے، بہت ہی فائدہ دینے والی کتاب ہے. ابھی میں نے اس پہ لیکچر دے دیا، برکت والی کتاب ہے. لیدبروا آیاتی، اس کی آیاتوں. اب اس میں لیدبروا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا پرپس لیدبروا آیاتی، کہ آپ تدبر کریں اس کی آیاتوں پہ، اس پہ غور و فکر کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ کہاں کہاں پر اپلیکیبل ہے. جس طرح ایک سائنسی فارمولے پہ آپ تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اس طرح قرآن کو بھی اندھی آنکھوں سے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس کو آنکھوں سے کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھوں کو بھی کھول کر پڑھنا ہے، اس پہ تدبر کرنا ہے. تب آپ اس سے برکت لے سکیں گے. قرآن کی جو برکات ہیں پھر آپ اس سے مستفید ہو سکیں گے. مزید وَلِيَتَذَكَّرَ، اور یہ نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اولو الالباب، اولو الالباب عقل مند لوگوں کے لیے. جس طرح آپ لوگ تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ، اعلیٰ تعلیم یافتہ یا ہمارے فیکلٹی ممبر پی ایچ ڈی ڈاکٹر بیٹھے ہیں، تو یہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اس کی نصیحت اسے وہ بندہ لے گا جو کیا ہو؟ عقل مند ہوگا. مطلب جو جاہل ہوگا، جاہل اس کو نہیں سمجھے گا، جاہل اس سے فائدہ نہیں لے گا، جاہل اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. یہ نصیحت ہے، اس پہ عمل کرنے والا، اس پر کون اس کی نصیحت قبول کرے گا؟ نصیحت کو قبول کرنے والا، اس کی احکام کو کون مانے گا؟ اس کو ماننے والے وہ لوگ ہوں گے جو اولو الالباب ہوں، جو کہ عقل مند لوگ ہوں گے. تو یہ تھا بیٹا اس سورہ سواد کی آیات نمبر 29 میں قرآن کی فضیلت بیان کی گئی. یعنی وہاں پر آیت کا دعویٰ کیا گیا سورہ ہود میں آیت نمبر پہلی آیت میں، تو اب یہاں پر اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس قرآن کی مزید وضاحت کی گئی. اسی طرح اگلی بہت سی آیاتوں میں نے کہا کہ کم از کم میں اس پہ سرچنگ کر رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا، تو کم از کم مجھے جو ہے نا 35 آیات جس میں واضح طور پر ایکسپلیسٹلی اس میں قرآن کی فضیلت بیان کی گئی، عظمت بیان کی. اس طرح بہت سی آیات ہیں جو تو یہاں پر اس کو ایکسپلین کرایا گیا ہے، اس کی تفصیل بتائی گئی ہے، اس کو واضح کیا گیا ہے. جو عقائد ہیں، عقائد کی ایکسپلینیشن یا وضاحت دی گئی ہے. تو اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس طرح سورۃ القمر میں، اس طرح سورۃ القمر آیت نمبر 17 میں، پارہ نمبر 27، سورۃ القمر پارہ 27 آیت نمبر 17، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے نا کہ اچھا قرآن پڑھیں گے تو اس کے لیے کیا وہ بہت زیادہ علوم کی ضرورت ہے سمجھنے کے لیے؟ تو نہیں بیٹا، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، دھوکہ ہے کہ جب قرآن سمجھیں گے تو پہلے عربی لغت سیکھنا پڑے گا، فلاں کتاب منطق سیکھنی ہوگی، فلاں فلاں فلاں. بعض کہتے ہیں کہ 14 علوم سیکھنے ہوں گے، بعض کہتے ہیں 18 علوم سیکھنے ہوں گے، تب قرآن کو آپ سمجھ سکیں گے. نہیں بیٹا، یہ غلط ہے. ہاں، یہ اس وقت ضروری ہے کہ جب آپ کوئی خود تفسیر لکھ رہے ہیں، خود آپ اس کی تفسیر لکھ رہے ہیں، تب جو ہے نا اس علوم کی ضرورت ہے. لیکن صرف سمجھنا اپنے لیے کہ اللہ مجھے کیا فرما رہا ہے، اس میں میرے لیے کیا اس میں ہدایات ہے، تو اس کے لیے وہ 14 علوم اور 18 علوم کی کوئی قید نہیں ہے. اور یہ قید کیوں قید نہیں؟ یہ بہت آسان ہے. یہ آسان کا دعویٰ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت آسان ہے. اللہ پاک خود فرما رہا ہے، بلکہ اس پہ تاکید دے رہا ہے، بلکہ ایک قسم کی اس پہ قسم کھا رہا ہے. یہ کہاں پہ ہے؟ سورۃ القمر آیت نمبر 17 پہ. وَلَقَدْ یسرنا القرآن للذکر. و ایک تاکید، تفصیل لکھتے ہیں، و مانا ایک تاکید، لا دوسری، قد تیسری، یعنی بہت زیادہ تاکید، یعنی ایک قسم قسم ہے. اللہ پاک قسم کھا کے کہہ رہا ہے بہت تاکید سے. وَلَقَدْ یقیناً
یسرنا آسان کر دیا ہے ہم نے، بہت ہی آسان کر دیا ہے قرآن، اس قرآن کو للذکر، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس سے فائدہ لینے کے لیے، اس سے نصیحت لینے کے لیے۔ فہل من مدکر، اب کوئی ہے اس سے فائدہ لینے والا، اس پہ عمل کرنے والا کوئی ہے؟ فہل من مدکر مفہوم اس طرح یہ ہے، یعنی قرآن آسان کتاب ہے، اللہ پاک فرمانے کی بہت ہی آسان ہے سمجھنے کے لیے، لیکن اس کے لیے کوئی ہے اس سے فائدہ لینے والا؟ تو اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس کو سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔